بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ مزمل ہے. اس کا صحیح تلفظ مزمل آتا ہے. لوگ مزمل پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے. مزمل کے معنی آتے ہیں کملی والے، چادر والے. اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے منقول ہے کہ جو آدمی سورہ مزمل کو پڑھے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی تنگی کو اس سے دور فرما دیں گے. سورہ مزمل کے نازل ہونے کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پیار بھرا، محبت بھرا خطاب پہلی آیت میں فرمایا. اس وجہ سے کہ قریش مکہ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا کہ آپ کو کوئی نام ایسا دے دیا جائے جس سے آپ کا تعارف ہو جائے. کسی نے کہا کہ آپ کو جادوگر کہا جانے لگے، اس لیے کہ جو آدمی مؤمن ہوتا ہے اس کے اوپر ان کا جادو ایسا چڑھتا ہے کہ وہ بھائی کو بھائی سے جدا کرا دیتے ہیں. کسی نے کوئی نام تجویز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی نے کوئی نام تجویز کیا. جب یہ خبر اللہ کے نبی کو پہنچی کہ میرا نام طرح طرح سے رکھنے کے لیے بھی لوگ مشورہ کر رہے ہیں، آپ گھر آئے اور گھر آنے کے بعد جیسے آدمی غم میں آ کر چادر منہ پر لپیٹ کر لیٹ جاتا ہے، غم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر پر تشریف لائے اور چادر کو لپیٹ لیا. تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے محبت بھرا خطاب فرمایا، اے کملی والے، اے چادر کو لپیٹنے والے. شروع میں اس طرح سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ جیسے ایک پالنے والا، ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب سے بات کرتا ہے. یہی نام اللہ کے نبی کا آپ کے صفاتی نام میں سے ہو گیا. اسی طرح ایک چادر کے لپیٹنے کا واقعہ اور آتا ہے کہ جب غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے وقت تک رکا کرتے تھے اور پھر وہیں حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ سے فرمایا کہ پڑھو. آپ نے فرمایا کہ میں پڑھ لکھ نہیں سکتا ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا حضرت جبرائیل نے، اور اس کے بعد وحی کی چند آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائیں تو آپ کا بدن تھر تھر کانپنے لگا اور آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا کہ زملونی زملونی،
مجھے سردی لگ رہی ہے، میں کانپ رہا ہوں، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو کمبل کے اندر لپیٹا۔ اللہ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسی کی وجہ سے آپ کا لقب ہی پڑ گیا مزمل، کملی میں لپٹنے والے، چادر اور کمبل میں اپنے آپ کو چھپانے والے۔ اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا۔ چنانچہ یہ تو وجہ تخاطب ہیں کہ اللہ نے مزمل آپ کو کن کن وجہوں سے فرمایا۔ تو اگر پہلا مطلب مراد لیں کہ لوگ آپ کا نام منتخب کرنے کے لیے کوئی جادوگر، کوئی ساحر، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، اللہ نے آپ کو مزمل فرمایا، اور پھر فرمایا کہ آپ ان کے کہنے کا اپنے دل پر اثر مت لیں، آپ تو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ دیکھیے، جو آدمی اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، یہاں سے اصول پتہ چلا کہ جو آدمی اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے اس کو دنیا والوں کی پھر کے جملوں کا اثر نہیں پڑتا۔ مشغول آدمی کو کوئی کچھ کہتا رہے، وہ کہے گا آپ مجھے چھوڑ دو، میں تو اپنے کام میں مصروف ہوں۔ تو مصروف آدمی کو کوئی کچھ کہے اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا۔ اللہ نے بھی فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو کہہ رہا ہے آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں، اور حالت غم میں کمبل اوڑھ کر لیٹ رہے ہیں آپ تو یہ کریں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو گھٹا نہ کریں، آپ رات میں عبادت کیا کریں، کسی کے کہنے کا اثر نہ لیں، اللہ کی شان کے مطابق اس کی عبادت کریں۔ ابتدائی اسلام میں جہاں 5 نمازیں فرض ہوئیں، ساتھ میں 1 سال تک تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور اس طرح فرض تھی کہ رات کے 1/3 حصے کے اندر نماز ہی پڑھنے کا حکم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرات صحابہ کے لیے بھی، اور صرف تھوڑا سا آرام کرنے کا حکم تھا، جیسے یہاں شروع میں آ رہا ہے کہ آپ آرام تھوڑا کیا کریں اور نماز رات میں زیادہ پڑھا کریں، لیکن یہ حکم صرف 1 سال تک رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا اتنا شوق کہ آپ کے پیروں پر ورم آنے لگا۔ اللہ نے اسی سورت کی آیت میں اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب آپ رات کے حصے میں جتنا سہولت ہو آپ اتنا قرآن کی تلاوت کر لیا کریں، اور اتنا آپ جتنی بشاشت ہو اتنا آپ تہجد پڑھ لیا کریں۔ لیکن ابتدائی اسلام میں قیام لیل، رات یا آدھی رات سے کچھ کم و بیش تہجد کی عبادت کرنے کا حکم تھا، اور یہ حکم 1 سال تک رہا، حضرات صحابہ کے لیے بھی تھا، لیکن بعد میں یہ حکم تہجد کی فرضیت اللہ نے منسوخ فرما دی، اور پھر فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی کے ساتھ ممکن ہو اتنا آپ پڑھ لیا کریں، اور یہ حکم فرض بھی نہیں رہا، نفل رہ گیا۔ آگے اللہ نے اسی میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ آپ رات میں قرآن کریم ترتیل کے ساتھ پڑھیں، یعنی اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں کہ ایک ایک حرف صاف صاف سمجھ میں آئے۔ اس طرح پڑھنے سے سمجھنے میں بھی قرآن کو مدد ملتی ہے، اور آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں دل میں قرآن اثر بھی کرتا ہے اور ذوق اور شوق بھی پڑھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ترتیل سے قرآن کو پڑھنے کا حکم صرف نماز ہی میں نہیں ہے، بلکہ اگر آپ
عام حالات میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو جلدی جلدی نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ نے صاف فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب صاف صاف پڑھیں۔ یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے، نماز کے علاوہ غیر نماز میں بھی قرآن کو جتنا ہو سکے بہترین انداز میں پڑھنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے 7 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں جو چیز داخل ہے وہ ہے حروف کے مخارج، کہ جس حرف کو جہاں سے نکالا جائے، جہاں سے نکالنے کا جو اصول بیان کیا گیا ہے اسی کے مطابق حرف کو نکالنا، یہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں داخل ہے۔ اور پھر دوسری چیز ضروری ہے کہ جہاں ٹھہرنے کا حکم ہے وہیں ٹھہریں تاکہ کلام بے جوڑ نہ رہے۔ جہاں آیت ہے آیت پر رکا جائے، درمیان میں رک گئے اور آگے سے شروع کر دیا کہ مضمون کے اندر خلط ملط نہ ہونے پائے۔ اللہ جو فرما رہے ہیں اس کے لیے جو آیتوں کا انتخاب مضمون کے اعتبار سے کیا گیا ہے تو آیت ہی پر رکنا چاہیے، اور اگر بیچ میں رک گئے تو آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ ترتیل کے لیے تیسری بات ضروری ہے کہ زبر، زیر اور پیش کو امتیاز دینا، کہ جو زبر ہے تو زبر کے بارے میں جس طرح کہا گیا کہ اس کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی آواز نیچے کو جاتی ہے، پیش کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو ترتیل میں زبر زیر پیش کا خیال رکھنا بھی داخل ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے ترتیل کے اندر جو چیز داخل ہے وہ یہ کہ قرآن کو ذرا بلند آواز سے پڑھا جائے تاکہ ذوق و شوق پیدا ہو۔ ایسا نہیں کہ بس ایسا لگ رہا ہے کہ وقت گزاری کے لیے قرآن کو نہ پڑھا جائے بلکہ صاف صاف الفاظ سمجھ میں آئیں، یہ مطلب ہے زور سے پڑھنے کا، تکلیف دینا مراد نہیں، بلکہ اس طرح سے پڑھا جائے کہ قرآن کے الفاظ سمجھ میں آئیں۔ پانچویں بات جو ترتیل کے اندر داخل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو بہترین آواز کے ساتھ پڑھا جائے، کہ ایسا پڑھا جائے کہ اس کے اندر درد جھلک رہا ہو تاکہ دل پر جلدی اثر ہو۔ اسی طرح جہاں حروف مدہ آتے ہیں، جہاں کھینچ کر پڑھنے کا حکم ہے، ترتیل کے اندر یہ داخل ہے کہ وہاں کھینچ کر پڑھا جائے۔ اسی طرح 7ویں چیز جو لکھی ہے ترتیل کے اندر وہ یہ کہ جہاں قرآن میں کوئی خوف کا مضمون آئے، جہاں جہنم کا ذکر آئے، وہاں ذرا رک کر یہ سوچے اور اللہ سے پناہ طلب کرے کہ اے اللہ مجھے بچا لے۔ اسی طرح جہاں جنت کا ذکر آئے تو وہاں شوق کا مظاہرہ کرے، یہ ترتیل کے اندر داخل ہے۔ جہاں دعا کا مضمون آئے وہاں اس طرح پڑھے کہ جیسے کسی سے کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ 7 چیزوں کی رعایت کرنا ترتیل کہلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو خوب صاف صاف پڑھ کر، خوب صاف صاف پڑھا کریں۔ امتیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور یہ حکم ایسا نہیں، واجب ہے، فرض کے درجے میں۔ غلط سلط پڑھنے سے قرآن پڑھنے والے کو گناہ بھی ملتا ہے، لہذا قرآن کی تصحیح کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، یہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا،
رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو، یعنی اتنا لمبا اللہ کے نبی کے لیے اور شروع میں حضرات صحابہ کے لیے اتنی رات تک عبادت کرنا فرض تھا، تھوڑا سونا زیادہ عبادت کرنا، لیکن حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق یہ صرف 1 سال تک رہا، یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو یا آدھے سے کچھ زیادہ کر لو، اتنا عبادت آپ کیا کریں اور ان سے توجہ کو ہٹا لیں، اور قرآن کی تلاوت، ورتل القرآن کی تلاوت اطمینان کے ساتھ صاف صاف کیا کریں، یہ واجبی حکم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔